السلام علیکم کلاس، ویلکم ٹو دی کلاس آف فنڈامنٹلز آف فورینزک سائنس۔ پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا فورینزک سائنس کی تھوڑا سا انٹروڈکشن اور اس کی ہسٹری، اور آج کے لیکچر میں ہم فردر اسٹڈی کریں گے کرائم سین لیبس کو۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جس طرح نارمل لیبارٹریز کام کر رہی ہوتی ہیں، جہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، انالیسز ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ بلڈ گروپ انالیسز ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر ہیپیٹائٹس کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ڈینگی کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور آج کل کووڈ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ لیبس ہوتی ہیں، نارمل لیبس ہوتی ہیں۔ لیکن کرائم سین لیبس بھی ہوتی ہیں، کرائم کو سالو کرنے کے لیے بھی اسپیشل طرح کی لیبس ہوتی ہیں، پورے ورلڈ میں ہیں، انکلوڈنگ پاکستان میں بھی میجر 2 لیبس ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ لیبس جو ہوتی ہیں، کرائمس کو سالو کرنے کے لیے جو لیبس ہوتی ہیں، اس میں کون کون سے یونٹس ہوتے ہیں، اور وہاں پر کتنی طرح کی ورائٹی آف فیلڈز کام کری ہوتی ہیں۔ ہم نے یہی دیکھا تھا نا پچھلے لیکچر میں کہ فورینزکس کیا ہے، تمام کی تمام سائنس جس کو ہم یوز کر کے کوئی لیگل پرابلم کو سالو کر رہے ہوں، وہ ہوتی ہے فورینزکس۔ تو ان لیبس کے اندر بھی وہ ساری کی ساری فیلڈز انکلوڈ ہوتی ہیں جس کی مدد سے ہم کوئی کرائم کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کرائم لیبارٹریز کا ہونا ضروری کیوں ہے، بیکاز دیکھو جیسے جیسے ہمارے پاس ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، ویسے ویسے ہی کرائم جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کرمنلز جو ہوتے ہیں، وہ بھی ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں، وہ بھی اب اتنے زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں، اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب اتنا جب وہ لوگ اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ وہ کوئی کلو پیچھے چھوڑتے ہی نہیں ہیں، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی ایڈوانس ٹیکنیکس کا استعمال کریں کہ مائنیوٹ سے مائنیوٹ بھی ایویڈنس جو ہے ہم اس کو کلیکٹ کر سکیں۔ تو جیسے جیسے کرمنل کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور کرمنلز جو ہوتے ہیں وہ ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے یہ بھی ہمیں نیو ٹیکنیکس کی ضرورت ہے کرائمس کو ریزالو کرنے کے لیے، لیگل پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کرائمس کی لیبس ہوں، ہمارے پاس فورینزکس کی لیبس ہوں، تاکہ وہاں پر نیو فیلڈس کے اوپر بھی ریسرچ کی جا سکے، اور جو ہمارے پاس کرمنل کیسز ہیں ان کو بھی ریزالو کیا جا سکے۔ بیسک سروسز جو ہمارے پاس کرائم لیبس کے اندر ہوتی ہیں، ہر کرائم لیب کے اندر جو فیسلٹیز اویلیبل ہونا ضروری ہیں، وہ کون کون سی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے فزیکل سائنس یونٹ۔ فزیکل سائنس یونٹ کے اندر فزکس سے ریلیٹڈ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ارتھ کی ڈیکمپوزیشن اور اس کی کمپیریزن، جیولوجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، جہاں پر انالیسز میجر کی جاتی ہے ڈرگس کی، گلاس یا پینٹ، ایکسپلوزو مطلب بامز وغیرہ، اور سوائل انالیسز جہاں پہ کی جاتی ہے، مطلب جتنے بھی فزیکل ٹیکنیکس اپلائی ہوتی ہیں، فزکس والی جو فیلڈ ہے اس کی بھی ایک اسپیشل یونٹ ہوتا ہے وہاں پر کرائم لیبس کے اندر۔ بایولوجی یونٹ ہوتا ہے دوسرا۔ بایولوجی یونٹ کے اندر کیا ہوگا، بایولوجی یونٹ کے اندر ہم ڈفرینٹ طرح کے بایوکیمسٹ اور بایو ٹیکنالوجسٹ ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ بیولوجی کے سیمپلس کے اوپر انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ڈی این اے انالیسس ہو رہی ہوتی ہے، ڈی این اے پروفائلنگ ہو رہی ہوتی ہے، بلڈ کی انالیسس ہو رہی ہوتی ہے، بلڈ گروپ کی ڈیٹیکشن ہو رہی ہوتی ہے، بلڈ اور سیمن اور سلائیوا، ان سب چیزوں کے اوپر، باڈی کے اوپر جتنے بھی باڈی فلوئڈز ہوتے ہیں جو ہمیں مل سکتے ہیں کرائم سین سے، ایون ہیئر جو ہوتے ہیں ان کی بھی انالیسز ہو رہی ہوتی ہے بیولوجی یونٹ کے اندر۔ تو فزیکل سائنس یونٹ کے اندر تمام کے تمام فزکس اور وداؤٹ بایوس کے علاوہ جتنے بھی سائنسز ہوتی ہیں وہ ساری فزیکل سائنس یونٹ کے اندر انوالو ہوتی ہیں، جبکہ بیولوجی یونٹ کے اندر ہمارے پاس ڈی این اے اور بلڈ اور ہیئر، جو ہمارے پاس بایو سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، جو بایولوجسٹ اور بایو کیمسٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ والا ساری کی ساری ٹیکنیکس انوالو ہوتی ہیں بیولوجی یونٹ کے اندر۔ فائر آرمس کا یونٹ بھی ہوتا ہے۔ دیکھو کرائم سین جو ہوتے ہیں، ہر کرائم سین جو ہے وہ دوسرے کرائم سین سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، ایوری کرائم سین از یونیک۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ڈراماز کے اندر کہ سوسائڈل کیسز ہوتے ہیں، انسان اپنے آپ کو خود سے گولی بھی مار لیتا ہے، اور مرڈر کے کیسز بھی ہوتے ہیں، تو یا ایسے ہوتا ہے کہ کسی نے ایکسیڈنٹلی جو ہے گولی چل گئی اور کسی انسان کی ڈیتھ ہو گئی، تو فائر آرمس جو ہیں وہ ہمیں یوزولی کرائم سین کے اوپر ملتے ہیں۔ فائر آرمس مطلب
ویپنس جن سے قتل کیا جائے، بلٹس جہاں سے ہوں، اور مطلب رائفلز ہو گئی یا شارٹ گنز ہو گئی، لانگ گنز ہو گئی، ہینڈ گن ہو گئی، اور پسٹلز ہو گئے، ایسی ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فائر آرمس کی یونٹ میں ہوتی ہیں. اب فائر آرمس کی یونٹ کے اندر جو لوگ انالائز کرتے ہیں ان سارے کے سارے ویپنس کو، وہ بلٹس کو بھی انالائز کرتے ہیں، کارٹریج کیسز کو بھی، اور شارٹ گن کے شیلز کو بھی، اور اندر جتنا بھی اس کا وہ ہوتا ہے بارود جو ہوتا ہے اس کو بھی انالائز کر رہے ہوتے ہیں. تو فائر آرمس کا یونٹ الگ ہوتا ہے، بیولوجی کا یونٹ الگ ہوتا ہے، اور فزیکل سائنسز کا یونٹ الگ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہم لاسٹ لیکچر میں بات کرتے تھے کویشچن ڈاکیومنٹس، تو وہ جو ڈاکیومنٹ انالیسز کرنی ہے جس انسان نے، اس کا یونٹ بھی الگ ہوتا ہے. ڈاکیومنٹ انالیسز میں کیا ہوتا ہوگا، ڈاکیومنٹ ایگزامینیشن یونٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، تمام کے تمام کویشچن ڈاکیومنٹس جو ہوتے ہیں، ایسے سارے کے سارے ڈاکیومنٹس جن کی اوتھینٹسٹی کے اوپر ہمیں ڈاؤٹ ہو، جس کے بارے میں ہمیں یہ شور نہ ہو رہا ہو کہ یہ اوریجنل بھی ہیں یا فراڈ ہیں، وہ سارے کے ساری ڈاکیومنٹس، ریٹن لکھی ہوئی چیزیں کہلاتی ہیں کویشچن ڈاکیومنٹس. اور ان کویشچن ڈاکیومنٹس کو انالائز کرنے کے لیے ایک سیپریٹ یونٹ ہوتا ہے کرائم سین لیبس کے اندر، فورینزک لیبس کے اندر، جس کو ہم بولتے ہیں کویشچن ایگزامینیشن یونٹ. اس کے علاوہ فوٹوگرافی یونٹ بھی ہوتا ہے. فوٹوگرافی یونٹ کیوں ہوگا؟ بیکاز کرائم سین سے آپ کو بہت طرح کے ڈفرینٹ ایویڈنس ملتے ہیں. وہ جو ایویڈنس ملتے ہیں ان کو آپ لیبارٹری میں لے کر جب آتے ہو ٹیسٹ کرنے سے پہلے ان کی فوٹوگرافی کرنا ضروری ہے. A complete photographic laboratory examines and records physical evidence. پورے کی پوری جو بھی فزیکل ایویڈنس آپ کے پاس وہاں پر آتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ریکارڈ کیا جاتا ہے، ہر طرح سے اس کی فوٹوگرافی کی جاتی ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پروسیجر ہے فورینزکس کے اندر. مطلب فوٹوگرافی کی بھی اسپیشل جابز آتی ہیں. ابھی آئی ہوئی ہیں جاب پنجاب فورینزکس ایجنسی کے اندر، اور وہاں پر اچھا خاصا ایک ہینڈسم پیکیج ہے ہمارے پاس فوٹوگرافی کے لیے. جن لوگوں نے ایم ایس کیا ہوتا ہے ڈیجیٹل فوٹوگرافی میں، جن لوگوں کی اچھی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، ان لوگوں کو وہاں رکھا جاتا ہے. تو کیونکہ وہاں پر یونٹ ہے اس کا کمپلیٹ، ان کو بہت سارے فوٹوگرافرس کی ضرورت ہے جو ہر اینگل پہ بہت اچھی پکچر لے سکیں، تاکہ ہمارا ایویڈنس کس حالت میں وہ تھا ہم اس کو اور وہ جو کرائم سین کس حالت میں تھا. کیونکہ اب دیکھو جس جگہ کے اوپر کرائم ہوا ہے اس جگہ کو تو اٹھا کے کورٹ میں نہیں لے کے جا سکتے جج کو دکھانے کے لیے کہ بھائی یہ سچویشن تھی جب میں وہاں گیا، میں نے کیا دیکھا. تو آپ اس طرح صرف ڈسکرائب کر سکتے ہو نا. تو ڈسکرائب جو بھی انسان کچھ بولتا ہے اس کی جو ٹیسٹیمنی ہوتی ہے اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو کوئی ثبوت نہ دو. تو وہ ثبوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی تصویر بنائی ہوئی ہو. تو جیسے کہ کبھی کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس کی فوٹوگرافی کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا موویز کے اندر، انگلش موویز کے اندر کہ جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ پوری کی پوری جگہ کو یلو ٹیپ سے سیل کر دیتے ہیں، اور پھر لوگ جو ہوتے ہیں وہ فل جو ہے وہ اچھی طرح سے اپنے آپ کو کور کر کے آتے ہیں اور فوٹوگرافی کر رہے ہوتے ہیں، ہر اینگل پہ کھڑے ہو کے ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کی تصویریں لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو تصویریں لے رہے ہوتے ہیں وہ کون لوگ لے رہے ہوتے ہیں؟ وہ اسپیشلسٹ لے رہے ہوتے ہیں جو کہ فوٹوگرافی یونٹ میں ہوتے ہیں. کرائم لیب کی فوٹوگرافی یونٹ میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں فوٹوگرافی. اور فوٹوگرافی جو ہوتی ہے وہ نارملی صرف نارمل والی جو ڈی ایس ایل آر سے ہوتی ہے وہی فوٹوگرافی نہیں ہوتی ہے ہمیشہ سے جو ہے، اور نارمل لائٹنگ میں نہیں ہوتی ہے فوٹوگرافی. جب ایویڈنس جب ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا تو بہت سارے ایسے ایویڈنس ہوتے ہیں جو ہمیں عام روشنی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، جیسے فنگر پرنٹس ہو گئے. تو ہم ڈفرینٹ طرح کی یو وی لائٹس یا لائٹس آف کر کے یا کوئی اسپرے کر کے پھر فوٹوگرافی کرتے ہیں. تو لیومینوسنس مطلب ہلکی ہلکی سی آپ کو چمک سی نظر آتی ہے ان تصویروں میں، جہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے اچھا یہ سیمن کا سٹین ہے، یہ سلائیوا کا سٹین ہے، یا یہ بلڈ ہے، یا یہ فنگر پرنٹ ہے. تو وہ ساری چیزیں ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں تصویروں میں. تو وہ فوٹوگرافی کرنے کے لیے اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں اس فوٹوگرافی یونٹ کے اندر، جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر ایک ایویڈنس کا اور اس کرائم سین کو ہر طرح سے تصویر بنا سکیں، تاکہ ہم ان تصویروں کو کورٹ میں جا کے پیش کر سکیں اور جج کو یہ بتا سکیں کہ یہ سچویشن تھی، یہ دیکھو یہ جو چیز پڑی ہے یہ وکٹم کے اس سائڈ پر پڑی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ سے اتنی دور پسٹل پڑی ہوئی تھی، اور یہ اس کے فنگر پرنٹس کے نشان ہیں. اور جب ہم نے انالائز کیا ہے لیب میں تو لیب رپورٹ یہ ہے، تو وہ لیب رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ اسی کے نشان ہے، تو یہی بندہ کرمنل ہے. اس طرح کر کے جو ہے وہ ہم پھر کیس ریزالو کرتے ہیں.
یہ تو جتنی سروسز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سروسز ہونا ضروری ہیں، فزیکل یونٹ، بایولوجیکل یونٹ، فائر آرمز کا یونٹ، ڈاکیومنٹیشن کا یونٹ اور فوٹوگرافی یونٹ۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ لیبوریٹریز ڈفرینٹ طرح کے اور یونٹس بھی رکھتی ہیں ڈپینڈنگ اپون کیا نیڈ ہے اس جگہ کی، اس کے اکارڈنگ آپشنل سروسز بھی ہوتی ہیں۔ آپشنل سروسز کے اندر کون کون سے یونٹس آتے ہیں؟ سب سے پہلا یونٹ ہوتا ہے ٹاکسیکالوجی یونٹ۔ ٹاکسیکالوجی میں ہم اس کو میں ایسے سمجھا سکتی ہوں کہ بہت دفعہ آپ نے یہ بھی کیسز دیکھے ہوں گے کہ ایکسیڈنٹل پوائزننگ ہو گئی، کسی انسان نے کچھ کھایا اور اس کو فوڈ پوائزننگ ہوئی یا سم سورٹ آف پوائزننگ ہوئی کسی چیز کو کھانے سے اور اس کی سڈن ڈیتھ ہو گئی۔ یا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ موویز میں ہم ایسے اکثر دیکھتے ہیں نا کہ پیج تھا اور لیٹر تھا، لیٹر انویلپ کے سائڈ کے اوپر کوئی پوائزن لگا ہوا تھا، انسان نے جب کھول رہا تھا اس کو تو کھولتے کھولتے اس کا ہاتھ ادھر لگ گیا اور اس کا ہاتھ کٹ گیا اور ود ان سیکنڈز اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ بالی ووڈ کی موویز کے اندر ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو وہ جو پوائزن ہے، پوائزن جو ہے وہ جو ٹاکسک مٹیریل ہے جس کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اسپیشل یونٹس ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ٹاکسیکالوجی یونٹ، جو کہ ایگزامن کرتا ہے باڈی کے اندر جتنا بھی ہمارا فلوئڈ ہے، جیسے ہمارا سلائیوا ہے، سیمن ہے، بلڈ ہے، اس کو باڈی آرگنس کو چیک کرتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان آرگنس کو، کیونکہ ڈیتھ ہو گئی نا، ڈیتھ ہونے کے بعد ہم ان چیزوں کو نکال کے ان کے انالیسس کر کے دیکھتے ہیں کہ اس انسان کی ڈیتھ کس پوائزن سے ہوئی ہے، کیونکہ ہر پوائزن دوسرے پوائزن سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو پوائزن کوئی چیز پوائزنس ہو تو فوراً سے ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، ڈیٹیکٹ کرنے کی سب سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ کون سا پوائزن ہے، کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا پوائزن ہے تو ہم اس کا اینٹیڈوٹ دے کے اس کو بچا سکتے ہیں۔ تو جو ٹاکسیکالوجی والی یونٹ ہوتا ہے اس میں جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹاکسن ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے باڈی کے اندر، وہ پوائزن، وہ ڈرگ جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ٹاکسیکالوجی یونٹ والا لوگ کیا کرتے ہوں گے، وہ یہ کرتے ہوں گے کہ کافی دفعہ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈرگس لیے ہوئے ہیں، اور ان کے پھر یورین سیمپل دیے جاتے ہیں یا پھر ان کو بلڈ سیمپل دیے جاتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ ادھر جو ہیں انہوں نے ڈرگس لیے ہوئے ہیں کہ نہیں لیے ہوئے ہیں۔ تو اس بلڈ میں سے یا اس کے یورین سیمپل میں سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی اس انسان نے ڈرگ لیا ہوا ہے اور وہ کون سا ڈرگ ہے؟ کیسے پتہ لگتا ہے؟ یہ ایسے پتہ لگتا ہے کہ جو بھی ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے، جب بھی کوئی ٹاکسن، کوئی کیمیکل کمپاؤنڈ، اسپیشلی کوئی ڈرگ اگر ہماری باڈی کے اندر جاتا ہے تو وہ اسی کمپاؤنڈ کی فارم میں نہیں رہتا، کیونکہ ہم دیکھو جب ہم کوئی چیز انہیل کرتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے، وہ ہماری باڈی کے اندر جا کے فردر سب یونٹس میں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اب جو فورینسک ٹاکسیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں اس چیز کے اندر کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کون سا والا ٹاکسن باڈی کے اندر جا کے کس چیز میں کنورٹ ہو جائے گا، مطلب ان کو پورا کا پورا ریئیکشن اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یورین کے اندر کس چیز کی، کس کیمیکل کی کوانٹٹی کتنی زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا ڈرگ اس انسان نے کیا ہوا ہے۔ تو ٹاکسیکالوجی یونٹ والے لوگ اس لیے ہوتے ہیں جو کہ ڈرگ انالائز کرتے ہیں اور پریزنس یا ایبسنس بتاتے ہیں کہ ڈرگ کی ہے باڈی کے اندر کہ نہیں ہے، اور پوائزن کون سا تھا، پوائزن سے ڈیتھ ہوئی ہے تو پوائزن سے ہی ڈیتھ ہوئی ہے یا پھر سڈن ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا تو اس سے ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یہ سب کچھ بتاتے ہیں ٹاکسیکالوجی یونٹ میں جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ لیٹن فنگر پرنٹس کا یونٹ بھی ہوتا ہے، فنگر پرنٹ انالیسس کرنے کے لیے بھی یونٹ ہوتا ہے۔ ہم سب اچھا یہ بات بھی ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کی ہے کہ بلکہ یہ بات میں آپ کو، ٹھیک ہے یہ ہم نیکسٹ آن کیمپس جو کلاس ہوگی اس میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ جو انسان کے جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں وہ یونیک ہوتے ہیں، جیسے ہر انسان کا دوسرے انسان سے ڈی این اے ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، اسی طرح فنگر پرنٹس بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ جو فنگر پرنٹ انالیسس، جیسے کہ دیکھو آپ سب لوگوں کے فون کے اندر فنگر پرنٹ والا پیٹرن لگانے کا پیٹرن ریکگنیشن سسٹم ہے، تو صرف فنگر پرنٹ لگانے کا ہی سسٹم کیوں ہے؟ ہم بایو میٹرک اٹینڈنس لگاتے ہیں صبح صبح روز یونیورسٹی میں آ کے سب ٹیچرس، تو یہی سسٹم کیوں ہے؟ کوئی اور چیز سے کیوں نہیں ہم ڈیٹیکٹ کرے ہیں؟ بیکاز، اور ایسے کیوں نہیں ہوتا کہ ہم نے جو اپنے رائٹ تھم اگر میں نے لگایا ہوا ہے اپنے فون کے اندر فنگر پرنٹنگ کے لیے، تو اگر میں لیفٹ تھم لگا رہی ہوں اس کے اوپر تو اس سے نہیں کھلتا، ایسے کیوں ہوتا ہے؟
یہ اس لیے ہوتا ہے بیکاز ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے ڈفرینٹ ہے. ایون دو آپ کا لیفٹ تھم کا پرنٹ آپ کے رائٹ تھم کے پرنٹ سے میچ نہیں ہوتا، یا آپ ابھی چاہے کر کے بھی دیکھ لیں. تو جو یہ فنگر پرنٹ انالیسس کا یونٹ ہوتا ہے، لیٹنٹ فنگر پرنٹ کا یونٹ ہوتا ہے، یہ اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں کہ کرائم سین کے اوپر جتنے بھی فنگر پرنٹس ہیں ان کو اٹھا لیں. اب دیکھو ہم فون یوز کرتے ہیں، ہمارے فنگر پرنٹس وہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں اکثر اپنے فنگر پرنٹس. اگر آپ ایسے روشنی کے اندر اپنے فون کو رکھو گے تو آپ کو ہلکے ہلکے نشان اپنے ہی فنگر پرنٹس کے مل رہے ہوں گے، جن کو آپ ایون دو ٹیپ لگا کے اٹھا بھی سکتے ہو اپنے فنگر پرنٹس. اسی طرح اگر آپ گلاس کو ہاتھ لگاتے ہو تو آپ کو گلاس کے اوپر بھی اپنے فنگر پرنٹ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے. تو وہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں کرائم سین کے اوپر بھی اس طرح جگہ جگہ کے اوپر انسانوں کا فنگر پرنٹس مل جاتے ہیں. اور میں نے بھی آپ کو کہا کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان کا فنگر پرنٹ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر ہمیں کرائم سین کے اوپر کوئی کرمنل ہے، وہ اپنے فنگر پرنٹس چھوڑ گیا، اور یہ جو لیٹنٹ فنگر پرنٹس کی یونٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے وہ فنگر پرنٹ ڈیٹیکٹ کر لیے، اور پھر ہم نے سسپیکٹ جتنے بھی لوگوں پہ ہمیں شک تھا، ہم نے ان کے فنگر پرنٹس لیے اور وہ فنگر پرنٹ سے اس کو میچ کیا جو ہمیں کرائم سین کے اوپر ملا ہے، تو جس کے ساتھ اس کا میچ آیا وہی کرمنل ہوگا نا. ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ انسان جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر موجود تھا. تو اس طرح فنگر پرنٹس کے ذریعے ہم اس پرسن کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جس نے جرم کیا ہوگا. اس کے علاوہ پولیگرافی کا یونٹ بھی ہوتا ہے. پولیگرافی کو ہم لائی ڈیٹیکٹر بھی بولتے ہیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے ایک سائنٹیفک اور کرمنل انویسٹیگیشن کا. اور ایون دو فورینسک لیبس جو ہوتی ہیں نا ان کے اندر بھی پولیگرافی کا یونٹ ہوتا ہے اسپیشلائزڈ. اب پولیگرافی یونٹ یا لائی ڈیٹیکٹر سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ لائی ڈیٹیکٹر کا مطلب ہوا جھوٹ پکڑنے والی مشین. تو پولیگرافی یونٹ کے اندر جو ہوتا ہے نا، جو لوگ انویسٹیگیٹرز جو ہوتے ہیں وہ اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں اس فیلڈ میں، پولیگرافی میں وہ لوگ اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں. اصل میں لائی ڈیٹیکٹر ایک ایسی مشین ہوتی ہے، ایک انسٹرومنٹیشن ہم نے ڈیولپ کی ہوئی ہے جس کے ذریعے ہم انسان کی ہارٹ بیٹ، اس کا سویٹ کرنے کا جو ہے وہ میتھڈ، اس کا سانس لینے کا کیا چل رہا ہے، اس کا بلڈ پریشر کا کیا اپ اینڈ ہائی ہو رہا ہے، وہ سب کچھ ہم ایک ساتھ ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ گراف بن رہا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نارمل بات کرتے کرتے اچانک سے سڈن اس کا اپ یا لو اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ اس کو میں ایسے سمجھا سکتی ہوں کہ ایسے سمجھا سکتی ہوں کہ فورینسک لیبس جو ہوتی ہیں نا اس کے اندر دیکھو کرائم سین سالو ہو رہے ہیں، لیگل مسئلہ کوئی آپ سالو کر رہے ہو تو آبویسلی پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہو سکتا ہے، اور نارملی بھی تو ہم ایک دوسرے کو رشوت دے کے کام کروا لیتے ہیں نا کہ میرے حق میں فیصلہ کر دو، میرے حق میں فیصلہ کر دو. لیکن اگر ایک انسان کا قتل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہو، تو اس کے اوپر تو اگر آپ کسی کے انفلوئنس میں آ کے غلط فیصلہ کرو گے تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایک پورا خاندان آپ کے اوپر آ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، ابھی تو انصاف دینے کی بات ہے نا. تو اس کے اوپر تو بہت زیادہ اسٹرکٹ رولز فالو ہونے چاہئیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی. تو اسی چیز کو فالو کرنے کے لیے نا وہاں پر بہت اسٹرکٹ قسم کی انالیسس ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں کرائم کی فورینسک لیبس کے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑا اسٹرکٹ چیک ہوتا ہے. جیسے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں، بڑی بڑی ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر کیا چیز ہونے والی ہے، کیا ہو رہی ہے. یا ایون آپ کوئی آرمی کے کوئی اگر لوگ ہوں گے آس پاس یا کوئی جانتا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایون آرمی میں بھی کچھ آتا ہے تو کہاں سے کہاں دور دور تک بھی ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کی جاتی ہے کہ یہ انسان کیسا ہے. اور ان لوگوں کو الاؤ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پوسٹ ڈکلیئر کریں. یا ایون ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں
نیوی میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ آرمی میں کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر اسلحہ بن رہا ہوتا ہے, جہاں پہ ویپنز بن رہے ہوتے ہیں, وہاں پر جو انجینئرز وغیرہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا ایرونیٹیکل فیلڈ کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو جب اس جگہ تک لے کے جایا جاتا ہے تو وہ بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لے کے جایا جاتا ہے. ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون سی ایکچولی کس جگہ کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, وہاں پہ بہت اسٹرکٹ چیکنگ ہوتی ہے. تو اسی طرح اب جب آپ جسٹس دے رہے ہوتے ہیں کسی کو, فورینزک لیبس بھی اسی طرح بہت زیادہ ہائی پروفائل کیسز وہاں پہ جاتے ہیں, جیسے جنید جمشید کی ڈیڈ باڈی ڈیٹیکٹ ہوئی تھی, یا پرانے ٹائمز پہ کرکٹرز سری لنکا کی ٹیم آئی ہوئی تھی, ان کے اوپر حملہ ہوا تھا. تو اس طرح کے جو بڑے بڑے کیسز تھے, بے نظیر بھٹو کی جو ڈیتھ ہوئی اس کی ڈیتھ انویسٹیگیشن, لاسٹ ٹائم پہ یہ احمد پور لمحہ کے قریب ایک پیٹرول گر گیا تھا اور بہت سے لوگ جل گئے تھے, اس کی انویسٹیگیشن. پھر ایک مولوی جو تھے وہ جا رہے تھے ریل گاڑی میں اور ان کے پاس سلنڈر تھا, وہ پھٹ گیا تھا, اس کی انویسٹیگیشن. مطلب بڑے بڑے بام بلاسٹ جو ہوتے ہیں ان سب کی انویسٹیگیشن وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے, فورینزک لیب میں یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی اتنا ہی زیادہ ہائی چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے تاکہ جو بھی پرسن وہاں پہ کام کر رہا ہے کوئی بھی اندر کی بات باہر نہ جائے. تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے نا وہاں پر پولیگرافی کا یونٹ ہوتا ہے. پولیگرافی کا یونٹ ہوتا ہے مطلب وہ لوگ نا کیا کرتے ہیں, مہینے 2 مہینے کے بعد نا رینڈملی کوئی بھی 2-4 لوگوں کو وہ اپنے یونٹ میں سے اٹھاتے ہیں اور ان کو ایک جگہ کے اوپر لے کے جاتے ہیں, مطلب اپنے کمرے میں لے کے جاتے ہیں, پولیگرافی والی جہاں پر کرانی ہوتی ہے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. ان کے ہاتھوں پہ دونوں طرف کفس ڈالتے ہیں, مطلب ان کے بازوؤں پہ کف ڈالتے ہیں, جیسے وہ نہیں ہوتا بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے جو ہم ایسے کر کے بازو کے اوپر لگاتے ہیں, اسی طرح کے جو کفس ہوتے ہیں نا, ہینڈ کفس, وہ ڈالتے ہیں. ان کی جو ہے وہ چیسٹ کے اوپر بھی اچھی طرح سے وہ میئر کرنے کے لیے ای سی جی جیسے مشین ہوتی ہے نا, اس طرح سے وہ لگاتے ہیں. اور ان کے جو فنگرز ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی لگاتے ہیں مشین, تاکہ ہم چیک کر سکیں سویٹنگ کا ریٹ, اور ہر چیز ہم چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر پولیگرافی کے اندر کیا ہوتا ہے, پہلے نا جو انویسٹیگیٹر ہوتا ہے نا, اب سامنے آپ کے انویسٹیگیٹر بیٹھا ہوتا ہے, وہ آپ سے نارمل سوال کرتا ہے. نارمل سوال کرتے ہیں مطلب دیکھیں کیا آپ کا کیا نام ہے, آپ کون سی فیلڈ کے اندر کام کرتے ہو, کب سے یہاں کام کرو, مطلب اس طرح کے نارمل سوال جس کے انسان نے نارمل جواب دینے ہیں. جب بھی کوئی انسان کوئی سچ بات بول رہا ہوتا ہے نا, تو اس میں تھوڑا سا کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ اتنا نروس نہیں ہوتا. تو ساتھ ہی نا اس مشین کے بالکل ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے ایک کمپیوٹر آپ کہہ لو, جہاں پہ نا ریئل ٹائم گراف بن رہا ہوتا ہے. گراف آپ کو پیکس دے رہا ہوتا ہے, مطلب بتا رہا ہوتا ہے کہ انسان نارمل لیول پہ جا رہا ہے یا کوئی پیک بن رہی ہے, یا سڈن اس کے اندر کوئی چینج آیا ہے کہ نہیں, وہ سڈن چینجز کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب کوئی آپ سے کوئی نارمل سوال کر رہا ہے تو آپ اس کو نارمل جواب دو گے نا, تو تب تک انسان نارمل جواب دے رہا ہوتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ نارمل سوالوں سے, جب وہ نارمل سوال کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے, مشین کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نارمل رینج اس انسان کے سانس لینے کی, اس انسان کے سویٹنگ کی, اس انسان کی ہارٹ بیٹ کی نارمل رینج یہ ہے. اب اس کو نارمل رینج آپ کی پتہ لگ گئی. پھر نا وہ کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ نا وہ آپ سے کسی اسپیسیفک کرائم کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ والی انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے باہر نکالی ہے, تو کیا ہے آپ نے واپس واقعی میں باہر نکالی ہے. جیسے ہی کوئی انسان آپ سے کوئی ایسی بات پوچھتا ہے جو آپ نے کی ہوتی ہے اور وہ آپ چھپانا چاہتے ہو, تو آپ ڈر جاتے ہو. جیسے ہی آپ ڈرتے ہو, آپ نے خود کبھی نوٹس کیا ہوگا کہ کوئی آپ سے اچانک سے کوئی سوال کر لے, یا ایون دو کبھی کوئی ٹیچر آپ کو فوراً سے بلا لے, کہے کہ کھڑے ہو جاؤ, ڈائس پہ کھڑے ہو جاؤ اور پریزنٹیشن دینا شروع کر دو, تو آپ فوراً سے ایک دفعہ گھبراتے ہو. نروس جب بھی انسان ہوتا ہے نا, تو اس کو جب بھی ڈر ہوتا ہے, جب بھی کسی انسان کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, تو اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, اس کی سویٹنگ مطلب اس کو پسینہ آنا زیادہ ہو جاتا ہے, اس کا سلائیوا زیادہ ہو جاتا ہے, اور ساتھ ہی اس کے سانس لینا بھی, ہارٹ بیٹ اور اس کا سانس لینے کی جو لنگس کی اماؤنٹ ہے نا وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں اچانک سے جب رائز اپ ہوتی ہیں تو پیک اوریجنیٹ ہوتی ہے گراف کے اوپر, جس سے انویسٹیگیٹر جو ہے وہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. تو اس طرح
جو لائی ڈیٹیکٹر ہوتا ہے وہ لائے یا جھوٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور وہ اس کو استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کے اوپر چیک رکھا جا سکے. ایون جو کرمنلز ہوتے ہیں یا جو لوگ سسپیکٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کی بھی پولیگرافی کی جاتی ہے تاکہ ان سے سچ اگلوایا جا سکے. کیونکہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، وہ جتنی مرضی کوشش کر لے کہ وہ نہ مانے اس بات کو، لیکن اس کی جو باڈی ہے وہ ڈر خوف کی کنڈیشن کے اندر سچ بتا رہی ہوگی. تو اس طرح پولیگرافی یونٹ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح نا ایک اور یونٹ بھی ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں وائس پرنٹ انالیسس یونٹ. وائس پرنٹ انالیسس یونٹ کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے اب میں بول رہی ہوں، میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے، تو میری آواز کی انالیسس کیا ہوتا ہے. بہت ساری دفعہ میں آپ کو تھریٹ کالز آتی ہیں، کسی انسان کو کوئی کال آئی اور اس پہ کسی انسان نے کوئی بلیک میلنگ کی یا کوئی تھریٹ دیا یا کوئی ٹیپ ریکارڈنگ میسج آیا. تو انویسٹیگیٹرز جو اس فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ اسکلڈ ہوتے ہیں وائس انالیسس کے اوپر، اور پھر اس پرٹیکولر وائس کو انالائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آٹو ٹیون تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر لگا کے آواز تو نہیں چینج کی ہوئی، کسی پرسن کی آواز ہو. اور پھر اس آواز کو جتنے بھی لوگ سسپیکٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ میچ کر کے، فریکوینسی کو میچ کر کے چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آپ رزلٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کون سی یونٹ ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ ہوتا ہے کرائم سین انویسٹیگیشن یونٹ. یہ بھی بہت امپورٹنٹ یونٹ ہے فورینزک لیب کے اندر، بیکاز جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو لوگ جا کے ایویڈنس کو کلیکٹ کرتے ہیں وہ کرائم سین انویسٹیگیشن یونٹ کے اندر ہی لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اسپیشل ٹرین ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اگر حادثہ ہو جائے تو وہاں سے آپ نے کس طرح لوگوں کو سائڈ پہ کرنا ہے اور کس طرح ایویڈنس کو کلیکٹ کرنا ہے، پریزرو کرنا ہے اور واپس لیب کے اندر لے کر آنا ہے. اسی طرح فورینزک سائیکیٹری بھی ہوتی ہے. فورینزک سائیکیٹری کی بھی جابس آتی ہیں، اور اس کے اندر سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کرمنلز یا سسپیکٹ جو ہوتے ہیں یا کوئی وکٹم ہے، تو اگر کسی کے ساتھ سیکشول اسالٹ ہوا ہے یا کوئی انسان بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے تو وہ اس کی جو مینٹل سچویشن ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے فورینزک سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کرمنل اگر ہے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مینٹلی ہی ایب نارمل ہوتے ہیں، جن لوگوں کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، ایسا جو ہیومن بیہیویئر ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے کہ اس انسان نے یہ جرم کیا تو کیوں کیا، کن کنڈیشنز میں کیا، اس کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا تھا، ادھر وہ بیلنس بھی ہے، مینٹلی بیلنس بھی ہے کہ نہیں. اس سب کو چیک کرنے کے لیے، اس کے انالیسس کرنے کے لیے اور اس کو پروف کرنے کے لیے فورینزک سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فیلڈ ہوتی ہے فورینزک اوڈونٹالوجی کی. اوڈونٹالوجی کا مطلب ڈینٹسٹری ہوتا ہے، مطلب کہ دانتوں کی اسٹڈی. فورینزکس کے اندر جو ہے نا وہ دانتوں کا بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے. پوری کی پوری فیلڈ ہے فورینزک اوڈونٹالوجی کی. تو فورینزک اوڈونٹالوجسٹ بیٹھتے ہیں وہاں پہ، اور فورینزک اوڈونٹالوجی کے اندر ہم ٹیتھ کی انالیسس کرتے ہیں، دانتوں کی بائٹ مارکس کی انالیسس کرتے ہیں. اور یہ بھی ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے. جتنا بھی ڈینٹل ایویڈنس ہمیں کرائم سین کے اوپر سے ملتا ہے، کوئی ڈیڈ باڈی ملی ہے یا کوئی اسکل ملا ہے، اس کے دانتوں سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی ڈیڈ باڈی تھی. ایون اگر کوئی وکٹم ہمیں ملا ہے جس کے ہاتھوں کے اوپر یا کہیں پہ بھی جسم کے اوپر بائٹس کے نشان ہیں، تو ان بائٹس کے جو نشان ہوتے ہیں ان سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا پرسن تھا جس کے بائٹ کے نشان ہے. کیونکہ ہر انسان کا جو جبڑوں کا جو سائز اور پورشن اور ٹیکسچر ہوتا ہے وہ دوسرے انسان سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، یہ بھی یونیک ہوتا ہے. تو وہاں سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایون ایسا بھی ہے کہ پاکستان میں ایک کیس ایسا سالو ہوا تھا کہ چور آئے ایک گھر کے اندر اور انہوں نے زیور شیور سارا اٹھا لیا. ڈاکو آئے اور انہوں نے زیور شیور سارا کچھ اٹھا لیا، سب کچھ ریپ اپ کر لیا، اور جاتے جاتے انہوں نے فریج کھولا اور سیب پڑا ہوا تھا اور انہوں نے سیب کھایا اور ایک آدھی بائٹ سیب کی لی اور سیب وہیں ٹیبل پہ چھوڑ کے خود چلے گئے. اور اس سیب سے وہ ایٹ دا اینڈ پکڑے گئے کیونکہ اس سیب کے اوپر ان کی بائٹ مارک تھی، پورا کا پورا اس کے جبڑے کا نشان تھا. اور جو کرائم سے انویسٹیگیشن یونٹ کے لوگ تھے انہوں نے وہ سیب اٹھایا، اس کو لیب میں لے کے گئے، انالیسس کی. جتنے بھی سسپیکٹ ان کو لگ رہے تھے اس ایریا کے اندر، جو بھی مجرم ہو سکتے تھے، جن لوگوں نے دیکھا کہ ایسا انسان تھا، اور ایٹ دا اینڈ جتنے بھی ان کے پاس سسپیکٹ ہے انہوں نے ان سب سسپیکٹس کو بٹھایا، ان کو ایک ایک سیب دیا اور ان کو کہا کہ چلو بھائی کھاؤ اس کو. یا انہوں نے ان کو وہ دیا ہوگا ٹیمپلیٹ جو پیرافن ویکس
ویکس دی ہوگی کہ اس کے اوپر اپنے بائٹ کا نشان بناؤ. پھر وہ جو بائٹس کے نشان تھے ان کو اس سیب کی جو نشان کے اوپر جو پکچرز انہوں نے لی تھیں اس سے کمپیئر کیا تھا، جس سے میچ ہو گیا. اس سے پتہ لگ گیا کہ یہ والا انسان کرمنل تھا. اور پھر جب اس کا پولیگرافی ٹیسٹ ہوا یا جب اس کو حوالات میں ڈالا ہوگا تو اس نے خود بھی سچ بتا دیا اور وہ سارا کچھ جو بھی انہوں نے لوٹا تھا وہ واپس مل گیا. تو اس طرح ایون آپ کے دانتوں سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے یہ حرکت کی ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، فورینسک انجینئرنگ کی فیلڈ بھی ہوتی ہے. اب انجینئرنگ کی فیلڈ اس لیے ہوتی ہے بیکاز بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جن کے اندر گاڑیاں جو ہیں وہ بلاسٹ ہو جاتی ہیں یا گاڑیاں جو ہیں وہ بریک فیل ہو جاتی ہیں اور اب یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ ایکسیڈنٹل ہوا ہے، گاڑی کا اپنا فالٹ تھا یا پیچھے سے کوئی گاڑی آئی اس کی وجہ سے یہ ہوا. اس طرح کے جو ہٹ اینڈ رن کے کیسز ہوتے ہیں ان کو انالائز کرنے کے لیے انجینئرنگ کی فیلڈ ہونا ضروری ہے. جو وہ انجینئرس کیا کرتے ہیں، وہ انجینئرس دیکھتے ہیں کہ جو گاڑی ہے اس کا انجن فیل ہوا تھا یا کسی پیچھے سے گاڑی نے آ کے اس کو مارا تو پھر یہ بند ہو گئی، یا یہ بالکل ٹھیک تھی کسی اور گاڑی سے ٹکرانے کے بعد جو ہے یہ الٹی اور پھر اس کی اندر دھماکہ ہوا. وہ سب کچھ چیک کرنے کے لیے فورینسک انجینئرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیجیٹل فورینسکس بھی ہوتی ہے، ڈیجیٹل انالیسس بھی ہوتی ہے، کمپیوٹر فورینسک ہوتی ہے. بیکاز دیکھو ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں اور اب سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس، اور سوشل میڈیا کے اوپر جتنے زیادہ اچھے کام ہو رہے ہیں اتنے برے کام بھی ہو رہے ہیں. وہاں پہ بھی تھریٹ کالز ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی بلیک میلنگ ہوتی ہے، سائبر کرائمز ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا کہ اتنے سارے قسم کے بلیک میلنگ ہوتی ہے یا لوگ دوسرے کو بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں، میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، کالز کر رہے ہوتے ہیں، تھریٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے جو میسیجز ہوتے ہیں، تھریٹ کالز ہوتی ہیں، آپ چاہے ان کو اپنے کمپیوٹر سے اڑا بھی دو، چاہے آپ اپنے سم میں سے اس کو اڑا دو، سارے میسیجز اڑا دو، چاہے واٹس ایپ میں سے سب کچھ اڑا دو، لیکن وہ ڈیٹا واپس سے ریٹریو ہو جاتا ہے. وہ اسپیشلسٹ کون ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیجیٹل انالیسس کرنے کے لیے؟ فورینسکس انالسٹ ہوتے ہیں جو ڈیجیٹل فورینسکس کے اوپر کام کرتے ہیں. سائبر سیکورٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں واپس سے، اور پھر آپ کو پینالٹی بھی ہوتی ہے. سائبر سیکورٹی تو آج کل بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ایون کوئی بھی انسان آپ کو تنگ کر رہا ہو تو آپ اس کے بارے میں اگر رپورٹ کرو، ایف آئی آر کرو ڈیجیٹلی سائبر سیکورٹی میں اگر کرو تو وہ انسان کو پکڑ بھی لیتے ہیں اور اس کے سارے میسیجز جو کالز ہوتی ہیں وہ بھی واپس آ جاتی ہیں، اور پھر اچھا خاصا جرمانہ بھی ہوتا ہے اور جیل بھی جاتے ہیں. ایسے بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو پکڑا ہے ان لوگوں نے. تو فورینسک لیب کے اندر یہ والا یونٹ بھی ہوتا ہے، ڈیجیٹل انالیسس کا یونٹ بھی ہوتا ہے. تو آج کے ٹاپک کے اندر ہم لوگوں نے بہت ساری ڈفرینٹ فیلڈس پڑھی. یہ بالکل ایک ہائی لائٹ تھی. یہی سب کچھ آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اس پورے کے پورے سیمسٹر میں.